بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ بھی ان 7 چیزوں کا شکار ہیں نا، تو پھر حل اس کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسی بات جس کے اندر آپ سمجھتے ہوں کہ جی یہ ہمیں ناممکن لگ رہی ہے اپنی زندگی کے اندر، تو آپ لوگوں نے ایک ہی کام کرنا ہے، ایک ہی عمل کرنا ہے، اور وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ اور یہاں پر میں ایک اور بڑی اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ کرتی جاؤں کہ جب آپ کسی بھی عمل کے لیے درود پاک کو پڑھتے ہیں نا، تو خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا توکل، آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر بے حد ہونا چاہیے، بے شمار ہونا چاہیے۔ اور جب اپنے معاملات آپ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں نا جی، تو پھر اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسے رکھنا اپنے اس کام کے بارے میں، ایون کہ آپ نے وہ اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک غیر یقینی صورتحال میں رہتے ہیں، تو یہ بھی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام نہیں کرنا، خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ 7 چیزیں، 7 ایسی آپ کی زندگی کے اندر کون سے معاملات ہیں جو آپ لوگ فیس کر رہے ہیں یا جن چیزوں کا آپ شکار ہیں، تو آپ کو صرف ایک عمل کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ کوئی بھی ان میں سے کوئی ایسا معاملہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہو، جو آپ کو درپیش ہو، آپ فیس کر رہے ہوں، تو آپ کو درود پاک کی کثرت کرنا آج سے ہی شروع کر دینی ہے، اور اس نیت کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے اور آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نیت کر لیں کہ آج سے ہی آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کہ ہر دوسرا بندہ اس چیز کا شکار ہے، ہر دوسرے بندے کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اور آج کل کی سوسائٹی کے سینیریو میں دیکھا جائے تو سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن یہ تو کامن چیزیں ہوتی جا رہی ہیں نا ہماری لائف کے اندر۔ تو اگر ڈپریشن کو ختم کرنا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے درود پاک پر لگا لیں، اپنے دل، دماغ، روح میں اس ذکر کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پر اگر سکون نہیں ہے، سکون چاہتے ہیں زندگی کے اندر، اپنے معاملات زندگی کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے قلب کے اندر سکون چاہتے ہیں، دل پریشان رہتا ہے، انزائٹی فیل ہوتی ہے اور دل بوجھل محسوس ہوتا ہے، تو پھر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس سے نجات دلائے گا۔ میں نے جیسے سب سے پہلے بات کی نا کہ ہمارے خلوص نیت ہونا ہماری بہت ضروری ہے۔ ہماری نیت کا جو اخلاص ہے نا جی، وہی ہمیں فیض دلاتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں، تو فیض تبھی ملتا ہے جب ہماری نیت میں اخلاص ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے اور پختہ یقین ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر حالات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اندر سے ایک گھبراہٹ رہتی ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی آپ کو درود پاک کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو گھبراہٹ ہے اور یہ جو آپ کی انزائٹی جو آپ کو اندر سے فیل ہوتی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد جی چوتھے نمبر پر مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی کے معاملات اس قدر مشکل ہو چکے ہیں، اتنے مسائل ہیں زندگی کے اندر کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کہاں سے بندہ ٹرن لے، کہاں سے اپنے معاملے کو کس طرح سے اپنی بگڑی کو سنوارے۔ تو اس کا بہترین حل ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، جتنا آپ درود پاک کی کثرت کریں گے، درود پاک سے جڑ جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اس مشکل کا حل کیسے نکالنا ہے، لیکن اللہ پاک آپ کے لیے سبب بنا دے گا۔ اچھا جی، 5ویں نمبر پر کہ
رزق کی تنگی ہے تو درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہے کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی کمی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی، تو آپ یقین کریں کہ رزق کی برکت کے لیے سب سے خوبصورت ترین جو عمل ہے، وظیفہ ہے، ذکر ہے، ورد ہے، وہ درود پاک ہے. درود شریف کو پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے. تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے تمام حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میرے پاس رزق کم ہے، کیونکہ آپ کی حاجتیں جو پوری ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو یہ بات محسوس نہیں ہوگی. پھر چھٹے نمبر پر، اگر آپ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض دار ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، قرض کی ادائیگی کے لیے سبب بن جائیں گے. اور ایسے کئی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے تھے، جب انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا تو ان کے قرض ادا ہو گئے. دیکھیں، انسان جس پریشانی میں ہوتا ہے نا، اسی کو لے کر وہ ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ورد کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر خاص طور پر بات کر رہے ہیں ہم درود پاک کی، تو جب آپ کسی نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک آپ کی مدد فرماتا ہے. غیب سے مدد ہوتی ہے اہل درود کے لیے. تو قرضوں کے لیے اگر آپ قرض اپنے چکانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی درود پاک کا دامن تھام لیں، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. 7ویں نمبر پر جی، کہ دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، عزت چاہتے ہیں، تکریم چاہتے ہیں، مخلوق کی نظر میں مکرم بننا چاہتے ہیں، یا لوگوں نے آپ کو ستایا ہوا ہے، رقیبوں نے ستایا ہوا ہے. تو اس سارے سینیریو کے اندر بھی اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ شوق سے، محبت سے درود پاک پڑھیں گے نا، اور ان تمام اپنے مسائل کو ذہن میں جب رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کے ذکر کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو عزتیں بھی نصیب کرے گا، اور آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنا دے گا، اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا. یقین کریں کہ جو لوگ نفرت کرتے ہوں گے، یا جو لوگ جو ستاتے ہوں گے آپ کو، یا تنگ کرتے ہوں گے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی جائے گی آپ لوگوں کے لیے جو اہل درود ہیں، جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ان کی زندگی میں ہو. تو پھر وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اور بہت خوبصورت عمل ہے درود پاک کا، اور یہ اتنا کچھ آپ کو نوازتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن صرف ہمیں اپنی شوق نیت اور خلوص نیت کو فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے اور درود پاک کا ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل جو آپ کو درپیش ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے آقا غلام پر. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.